الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پر حضور علیہ السلام کو خاتم النبیین کے ساتھ ارشاد فرما دیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس ویڈیو کے اندر قادیانیت، مرزائیت کے کفر یا عقائد، گندے عقائد بیان کروں گا۔ سب سے پہلے سننے کی کوشش کریں کہ یہ عقیدہ بنا کیسے۔ بارِ شریعت کے اندر لکھا ہوا ہے قادیانی کے مرزا غلام احمد قادیانی کے پیرو ہیں۔ اس شخص نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا اور انبیاء کرام علیہم السلام کی شان میں نہایت بے باکی کے ساتھ گستاخیاں کی، خصوصاً سیدنا عیسیٰ روح اللہ و کلمۃ اللہ علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ مریم کی شان جلیل میں تو بےہودہ کلمات استعمال کیے جن کے ذکر سے مسلمانوں کے دل دہل جاتے ہیں، مگر ضرورت زمانہ مجبور کر رہی ہے کہ لوگوں کے سامنے ان میں کے چند بطور نمونہ ذکر کیے جائیں۔ خود مدعی نبوت بننا کافر ہونے اور ابدالآباد جہنم میں رہنے کے لیے کافی تھا۔ ابدالآباد جہنم میں رہنے کے لیے کافی تھا کہ قرآن مجید کا انکار اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہ ماننا، مگر اس نے اتنی ہی بات پر اکتفا نہ کیا بلکہ انبیاء علیہ السلام کی تکذیب اور توہین کا وبال بھی اپنے سر لیا، اور یہ صدہا کفر کا مجموعہ ہے کہ ہر نبی کی تکذیب مستقلاً کفر ہے، اگرچہ باقی انبیاء اور دیگر ضروریات کا قائل بنتا ہو، بلکہ کسی ایک نبی کی تکذیب سب کی تکذیب ہے۔ چنانچہ آیا ہے کذبت قوم نوح المرسلین وغیرہ اس کی شاہد ہیں، اور اس نے تو صدہا کی تکذیب کی اور اپنے کو نبی سے بہتر بتایا۔ ایسے شخص اور اس کے متبعین کے کافر ہونے میں مسلمانوں کو ہرگز شک نہیں ہو سکتا، بلکہ ایسے کی تکفیر میں اس کے اقوال پر آگاہ ہو کر جو شک کرے خود کافر ہے، اور جو ان کو تمغہ امتیاز نواز رہا ہے، ستارہ امتیاز نواز ہے پاکستان کا صدر، وہ پھر کس کھاتے میں ہے؟ ان کے عقائد جانتے ہوئے ان کو جو ہے ستارہ امتیاز دیا جا رہا ہے۔ شیم آن یو۔ اب اس کے اقوال سنیے، اب اس کی کتابوں سے میں آپ کو حوالے دیتا جاؤں گا، ان کے عقائد سنیے اور ان سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ اپنی کتاب ازالہ اوہام صفحہ نمبر 533 کے اوپر یہ لکھتا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نباشت۔ خدا تعالیٰ نے براہین احمدیہ میں اس عاجز کا نام امتی بھی رکھا اور نبی بھی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اگلی کتاب دوسری کتاب کے اندر لکھتا ہے جس کا نام ہے انجام آتھم، صفحہ 52 میں ہے، اے احمد تیرا نام پورا ہو جائے گا قبل اس کے جو میرا نام پورا ہو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور اسی کے صفحہ نمبر 55 پہ لکھتا ہے، 55 پہ لکھتا ہے، تجھے خوشخبری ہو اے احمد تو میری مراد ہے اور میرے ساتھ ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اقدس میں جو آیتیں تھیں انہیں اپنے اوپر جما لیا۔ انجام آتھم صفحہ نمبر 78 میں کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تجھ کو تمام جہان کی رحمت کے واسطے روانہ کیا، یعنی اپنے اوپر فٹ کر رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ قادیانی شیطان کی 80 سے زائد کتب ہیں، جن میں سے 2 میں نے بھی پیش کی ہیں۔ آگے اگلے نیز آیہ کریمہ ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ
احمد سے اپنی ذات مراد لیتا ہے معاذ اللہ۔ دافع بلا صفحہ نمبر 6 میں ہے، مجھ کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعنی اے غلام احمد تو میری اولاد کی جگہ ہے، تو مجھ سے اور میں تجھ سے ہوں معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ تو واضح طور پر قرآن میں فرماتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے۔ ازالہ اوہام صفحہ نمبر 688 688 میں ہے، حضرت رسول خدا کے الہام اور وحی غلط نکلی تھیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ان کے عقائد سے آگاہ ہوں اور ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ صفحہ نمبر 8 میں ہے، حضرت موسیٰ کی پیش گوئیاں بھی اسی صورت پر ظہور پذیر نہیں ہوئیں جس صورت پر حضرت موسیٰ نے اپنے دل میں امید باندھی تھی۔ غایت فی الباب یعنی اس کے بارے میں نتیجہ اور انتہا یہ ہے کہ حضرت مسیح کی پیش گوئیاں زیادہ غلط نکلیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ نبی گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں اور وہی کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ انہیں حکم ارشاد فرماتا ہے۔ یہ کہہ رہا ہے نبی کی پیشن گوئیاں غلط نکلی ہیں معاذ اللہ۔ شیمون القادیانیز ازالہ اوہام صفحہ نمبر 750 میں ہے، سورہ بقرہ میں ایک قتل کا ذکر ہے کہ گائے کی بوٹیاں ناش پر مارنے سے وہ مقتول زندہ ہو گیا تھا اور اپنے قاتل کا بتا دیا تھا۔ یہ محض موسیٰ علیہ السلام کی دھمکی تھی اور علم مسمرزم تھا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ حضرت موسیٰ کو کہہ رہا ہے کہ انہوں علم مسمرزم ہے کیا؟ ڈاکٹر مسمر باشندہ آسٹریا کا ایجاد کیا ہوا ایک علم جس میں تصور یا خیال کا اثر دوسرے کے دل پر ڈال کر پوشیدہ اور آئندہ کے حالات پوچھے جاتے ہیں، یعنی ایک قسم کا یہ علم ہے۔ اور معاذ اللہ وہ حضور کا معجزہ کہہ رہا تھا، حضور موسیٰ علیہ السلام کا معجزے کو یہ معاذ اللہ جھوٹ بتا رہا ہے۔ تو دیکھیں ان سے بچنا کتنا ضروری ہے۔ بسم اللہ، اتنے گندے ان کے عقائد۔ اچھا اسی کے صفحہ نمبر 753 میں لکھتا ہے، حضرت ابراہیم کا 4 پرندے کے معجزے کا ذکر جو قرآن شریف میں ہے وہ بھی ان کا مسمرزم کا عمل تھا معاذ اللہ لا ریب فی۔ اللہ فرماتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اللہ کے قرآن میں، اور اللہ نے حضرت ابراہیم کا واقعہ قرآن میں بیان فرمایا۔ یہ کہہ رہا ہے علم مسمرزم، ان سے بچنے کی کوشش کیجئے۔ اسی کے صفحہ نمبر 629 629 میں ہے، ایک بادشاہ کے وقت میں 400 نبی نے اس کی فتح کے بارے میں پیش گوئی کی اور وہ جھوٹے نکلے، اللہ اکبر معاذ اللہ، اور بادشاہ کو شکست ہوئی بلکہ وہ اسی میدان میں مر گیا۔ اللہ استغفر اللہ۔ اسی کے صفحہ نمبر 26 میں لکھتا ہے، 26 اور 27 میں لکھتا ہے، قرآن شریف میں گندی گالیاں بھری ہیں، استغفر اللہ، اور قرآن عظیم سخت زبانی کے طریق کو استعمال کر رہا ہے اور اپنی براہین احمدیہ کی نسبت ازالہ صفحہ نمبر 533 میں لکھتا ہے، براہین احمدیہ یہ خدا کا کلام ہے، استغفر اللہ۔ 40 کتاب کا نام نمبر 2 صفحہ نمبر 13 پر لکھا، کامل مہدی نہ موسیٰ تھا نہ عیسیٰ، ان اولو العزم مرسلین کا ہادی ہونا درکنار پورے راہ یافتہ بھی نہ مانا، استغفر اللہ۔ اب خاص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں جو گستاخیاں کی ان میں سے چند یہ ہیں۔ اس کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان سے آگاہ ہوں اور ان سے بچنے کی کوشش کریں کہ ان کے 17 امتیاز ملنے پر خوش نہ ہوں۔ ڈاکٹر عبدالسلام کتے کو کبھی اس کو جو ہے نا ہیرو نہ مانا جائے، وہ جو حضور کو نہیں مان رہا وہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا ٹھکانہ ہمیشہ جہنم میں، اور یہ جہنم میں ہمیشہ سڑیں گے۔ کوئی گامدی حرامدی الو کا پٹھا کہتا ہے کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ہم اس کو جو ہے نا مسلمان مانتے ہیں، تو یہ تو حضور علیہ السلام کے دور میں جو منافقین تھے وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے۔